اسد ابن طالب، اسد ابن ابراہیم، عود بیری مالکی جو علماء اہل سنت سے ہیں، وہ عمار ابن یاسر اور زید ابن ارقم سے روایات کرتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ایک روز ایوان قضا میں تشریف فرما تھے۔ ہم سب آپ کی خدمت میں موجود تھے کہ ناگہاں ایک شور و گل کی آواز سنائی دی۔ امیر المومنین نے عمار سے فرمایا کہ باہر جا کر اس فریادی کو حاضر کرو۔ عمار کہتے ہیں میں باہر گیا اور ایک عورت کو دیکھا جو اونٹ پر بیٹھی فریاد کر رہی تھی اور خدا سے کہہ رہی تھی، اے فریاد رس بے کساں، تجھ سے انصاف طلب ہوں اور تیرے دوست کو تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دے رہی ہوں، مجھے اس ذلت سے نجات دے اور تو ہی عزت بخشنے والا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک کثیر جماعت اونٹ کے گرد شمشیر برہنہ جمع ہے، کچھ لوگ اس کی موافقت اور حمایت میں اور کچھ اس کی مخالفت میں گفتگو کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا حکم ہے کہ تم لوگ ایوان قضا میں چلو۔ وہ سب لوگ اس عورت کو لے کر مسجد میں داخل ہوئے۔ ایک مجمع کثیر تماشائیوں کا جمع ہو گیا۔ امیر المومنین کھڑے ہو گئے اور حمد و ثنا، خدا و ستائش محمد مصطفیٰ کے بعد فرمایا، بیان کرو کہ کیا واقعہ ہے اور یہ عورت کیا کہتی ہے۔ مجمع میں ایک شخص نے کہا، یا امیر المومنین، اس قضیہ کا تعلق مجھ سے ہے، میں اس لڑکی کا باپ ہوں۔ عرب کے نامی گرامی معزز و معتمل مجھ سے اس کی خواستگاری کرتی تھی، مگر اس نے مجھے ذلیل کر دیا۔ امیر المومنین نے لڑکی کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ جو کچھ تیرا باپ کہتا ہے کیا یہ سچ ہے؟ لڑکی روئی اور چلائی، یا حضرت، پروردگار کی قسم، میں اپنے باپ کی بے عزتی کا باعث نہیں ہوئی ہوں۔ بوڑھا باپ آگے بڑھا اور بولا، یہ لڑکی غلط کہتی ہے، یہ بے شوہر قانونی کے حاملہ ہے۔ امیر المومنین لڑکی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کیا تو حاملہ نہیں اور کیا تیرا باپ جھوٹ بول رہا ہے؟ آقا، یہ سچ ہے کہ میں شوہر نہیں رکھتی، لیکن آپ کے حق کی قسم میں کسی خیانت کی مرتکب نہیں ہوں۔ پھر امیر المومنین نے کوفہ کی ایک مشہور داعیہ کو بلوایا اور کہا کہ اس کو پس پردہ لے کر جائزہ لو اور مجھے صحیح حالات سے مطلع کرو۔ داعیہ لڑکی کو پس پردہ لے گئی۔ بات کی خدمت امیر المومنین میں نہایت حیرت سے عرض کرنے لگی، مولا، یہ لڑکی بے گناہ ہے کیونکہ باکرہ ہے، کسی مرد سے ہم بستر نہیں ہوئی، مگر پھر بھی حاملہ ہے۔ امیر المومنین لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایک برف کا ٹکڑا کہیں سے لا سکتا ہے؟ لڑکی کے باپ نے کہا کہ ہمارے شہر میں اس زمانے میں بھی برف بکثرت ملتا ہے، مگر اس قدر جلد وہاں سے نہیں آ سکتا۔ امیر المومنین نے بطریقہ اعجاز ہاتھ بڑھایا اور قطع برف ہاتھ میں تھا۔ داعیہ سے فرمایا کہ لڑکی کو مسجد سے باہر لے جاؤ اور ظرف میں برف رکھ کر لڑکی کو برہنہ اس پر بٹھا دو اور جو کچھ خارج ہو مطلع کرو۔ داعیہ لڑکی کو تنہائی میں لے گئی، برف پر بٹھایا۔ تھوڑی دیر میں ایک سانپ خارج ہوا۔ داعیہ نے لے جا کر امیر المومنین کو دکھلایا۔ لوگوں نے جب دیکھا تو بہت حیران ہوئے۔ پھر امیر المومنین نے لڑکی کے باپ سے فرمایا کہ تیری لڑکی بے گناہ ہے، کیونکہ ایک کیڑا تالاب میں اس کے نہاتے وقت داخل رحم ہو گیا، جس نے اندر ہی اندر پرورش پا کر یہ صورت اختیار کی۔ دوستو، اس ویڈیو کو آگے شیئر کر کے
آپ بھی صدقہ جاریہ کا حصہ بن جائیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے پیارا اسلام چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں پیارا اسلام یوٹیوب چینل کو مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ فالو کریں پیارا اسلام پیج کو مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔